آ جائیے کچھ یہ پتہ چل جائے. ابھی تک تو ابھی بھی آپ نے مذمت ہی سب سنی ہے, لیکن الگ سے بھی جو قرآن نے جو مذمت بیان کی, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. دیکھیے باقاعدہ سورہ حجرات کی آیت نمبر جو 12 ہے, خبردار تم میں سے کوئی دوسرے مومن کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بعض اوقات ہم نا مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں. ہمیں اگر کوئی چشم بصیرت سے جس کی برزخی آنکھ کھلی ہوئی اور اس وقت وہ ہمارے حالت زار دیکھے تو اس طرح سے اپنے مردہ سوچے کتنا فقر ہے تو وہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا, کسی غیر کی بات بھی نہیں ہو رہی. لحمہ اخی ہے, قرآن کی آیت ہے, باقاعدہ قرآن نے جیسی تعبیرات اس سلسلے میں استعمال کی. تو آپ دیکھیں کہ یہ اس وقت کی ایک برزخی شکل گویا ایک لحاظ سے بنتی ہے جس وقت ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, جب ہی کہا گیا ہے کہ غیبت جو ہے روایت میں اس کو فاسقوں کی ضیافت کہا گیا, جہاں وہ سب بیٹھ کے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں اس دسترخوان پر. روایات میں عورتوں کے چرنے کی جگہ قرار دی گئی ہے جہاں پر غیبت ہو رہی ہو. جس طرح جانور چرتے ہیں نا, منہ مارتے ہیں آ کر گھاس وغیرہ کے اوپر, اس طرح سے اس موقع پر وہ جو کھانا کھاتے ہیں جانور چرتے ہیں, عورتوں کے چرنے کی جگہ قرار دی گئی. اتقیہ کے جو متقی پرہیزگار افراد ہیں ان کے کوڑا ڈالنے کی جگہ قرار دی گئی. یعنی ایسی جگہوں سے اس طرح سے بھاگتے ہیں, کوڑا کھانا آدمی ناک پہ رومال رکھ کے کوڑے خانے کے پاس سے گزرتا, تیزی سے گزر جاتا ہے کہ یہاں سے بدبو نہ سونگنی پڑ جائے. اس طرح سے بھاگتے ہیں متقی افراد. جیسے کہ آپ نے سنا تھا گناہ والی جو ہماری گناہ چھوڑنے کے طریقوں پہ گفتگو آئی تھی کہ اتنا لطیف نفس ہو جاتا ہے امام خمینی جیسے کہ صرف غیبت سن کے بخار چڑھ جاتا تھا, صرف غیبت سن کر. تو بہرحال یہ سب چیزیں دماغ میں رکھنی چاہیے. اچھا, اتنا اور بتا دیا جائے کہ پیغمبر اور ہمارے ائمہ کے جو اصحاب تھے وہ نماز و روزے کو اتنی بڑی عبادت نہیں سمجھتے تھے جتنی بڑی عبادت غیبت کو ترک کرنے کو سمجھتے تھے. وہ اپنی جگہ پہ, ایسا نہیں کہ نماز و روزے کی کوئی کم اہمیت ہے, لیکن وہ تو انسان اس کا عادی ہو ہی جاتا ہے. غیبت کو ترک کرنا یہ بہت اہم ہے, زبان کو کنٹرول کرنا. اچھا, کیوں کرتے تھے ایسا؟ اس کی بھی علماء نے وجوہات بیان کی. یہ ایسا کیوں سمجھتے تھے وہ؟ پہلی وجہ تو یہ کہ دیکھیے, نماز کو چھوڑنے میں اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے مثلا, تو فقط ایک گناہ اس کو ملتا ہے. ایک, اس نے نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, ایک گناہ ملا. لیکن غیبت کرنے میں جو ہے اس کو 2 گناہ ملتے ہیں. ایک تو پروردگار کا حق اس کے اوپر آ جاتا ہے, پروردگار نے منع کیا ہے, حقوق اللہ میں سے بھی ہے اور حقوق العباد میں سے بھی ہے. مومن کا بھی جو دوسرے مومن پہ حق ہے کہ اس کی غیبت نہ کرے. تو یہاں نماز میں فقط ایک حق, خدا کا جو حق تھا اس کو پائمال کیا اس نے نماز کو ترک کرنے میں. غیبت کو کرنے میں یہ 2 حقوق پائمال کرتا, ایک اللہ کا حق جو اس نے منع کیا تھا اور ایک حقوق العباد میں بندوں کے حق کو پائمال کرنا. اس وجہ سے بھی اس کو زیادہ بڑا اور گناہ والی چیز جو ہے وہ سمجھتے تھے. اچھا, پھر یہ بھی ایک سوال باقاعدہ پوچھا بھی گیا ہے کہ جو گناہ زیادہ کرے اور عبادت بھی زیادہ کرے وہ زیادہ بہتر ہے, یا جو گناہ بھی کم کرے اور عبادتیں بھی کم کرے؟ تو ایسے شخص کو زیادہ بہتر قرار دیا گیا کہ چاہے تم عبادتیں بھی کم کر رہے ہو لیکن گناہ بھی کم کر رہے ہو تو یہ تم زیادہ بہتر ہو بنے تو اس شخص کے کہ جو عبادتیں بھی زیادہ کر رہا ہو اور گناہ بھی زیادہ کر رہا ہو. تو اس لحاظ سے بھی. تیسری وجہ یہ ہے اس کی کہ صحابہ ایسا کیوں سمجھتے تھے, ترک غیبت کو اتنی بڑی عبادت کیوں سمجھتے تھے نماز و روزے سے بھی زیادہ؟ کہ دیکھیے وہ مرض زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ جس کا کوئی ڈاکٹر نہ ہو جس کا. دیکھیے, نماز اور روزے کے ترک کو تو سب لوگ بتاتے ہیں, کتنی آپ درس سن چکی ہیں, کتنی مجلسیں آپ سن چکی ہیں, اس کے مسائل سے بھی اکثر لوگ کتنے زیادہ واقف ہوتے ہیں. لیکن غیبت کو اس طرح سے چند ایک باتیں تو بیان کی جاتی ہیں اس کے اندر, لیکن تفصیل کے ساتھ کہیں پہ بھی تذکرہ نہیں آتا کیونکہ اس کا کوئی ڈاکٹر اویلیبل نہیں جو اس مرض کو صحیح طور پر تشخیص کر کے لوگوں کو بتائے. کہیں سننے میں نہیں آتا. عمومی حالات میں مدارس وغیرہ کے اندر ڈسکشنز ہوتے ہیں, لیکن عمومی جو کتنی بڑی تعداد جو ہے 99% لوگوں کی تو مدرسے نہیں آتی, تو ان تک بات نہیں پہنچ پاتی. تو وہ مرض زیادہ خطرناک ہوتا ہے جس کا کوئی طبیب نہ ہو. نماز و روزے کے تو بہت سارے طبیب موجود ہیں, ہر بار ذکر کرتے رہتے ہیں,
اور کوئی لیکن گھروں میں اگر نماز نہ پڑھی جائے تو اس پہ تو تنبیہ ہوتی ہے، لیکن غیبت کر رہے ہو تو اس پہ کوئی ٹوکتا ہوا ہم ان کو نظر نہیں آتا. اس کا کوئی طبیب اور ڈاکٹر ہی نہیں جو روکے اس سے، یا اس کی کوئی علاج کرے اس گناہ کا. اچھا دیکھیے، وہ مرض زیادہ خطرناک ہوتا ہے جس کی کوئی دوا نہ ہو. نماز اور روزے کے ترک کی دوا تو سب کو پتا ہے کہ بھئی نماز پڑھنا شروع کر دیجئے، لیکن غیبت کے ترک کی دوا کیا ہے؟ کس طرح سے اپنی اس غیبت کے گناہ کو معاف کروائیں، غیبت کے گناہوں سے کیسے بچیں، غیبت کر دی ہو تو ان سے اس پچھلے گناہوں کو کیسے معاف کروائیں، یہ کسی کو پتا نہیں. جبکہ نماز اور روزے کی دوا سب کو پتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ زیادہ خطرناک ہوا. اچھا، اگلی وجہ کہ نماز اور روزے کے ترک کا اثر کسی دوسرے پر نہیں پڑتا. مثلا کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا، نہ پڑھے نماز، دوسرے پہ کیا اثر ہو؟ دوسرا تو گناہ گار نہیں ہوتا. لیکن غیبت کرنے والا کو کوئی سامنے تو چاہیے ہوتا ہے نا. کس کے سامنے وہ غیبت کرے گا؟ اکیلے کمرے میں بیٹھ کے تو نہیں کرے گا. تو اس کو جو سننے والا ملتا ہے وہ لا محالہ دوسرے کو بھی اپنے گناہ میں شریک کر لیتا. نماز اور روزے کو نہ کرنے والا وہ صرف اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے، غیبت کرنے والا دو نقصان کر رہا ہوتا ہے، اپنا بھی نقصان اور وہ المستمع شریک المقتاب، غیبت کا سننے والا بھی ایسی جیسے غیبت کو کرنے والا، اس کا بھی الگ سے نقصان کر رہا ہوتا ہے. اچھا، پھر ایک وجہ یہ بھی کہ دیکھیے آپ کے نماز اور روزے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کے غیبت کے گناہ کو معاف کروائے. جیسے آپ نے بنی اسرائیل کے عابد کا واقعہ سنا، نماز اور روزے بہت کرتا تھا لیکن غیبت کے گناہ نے آ کر سب ختم کر دیا. یعنی نماز اور روزے میں اتنی طاقت نہیں کہ غیبت کے گناہ کو معاف کروائے، لیکن غیبت میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کے نماز اور روزے کے ثواب کو ختم کروا دے. تو دیکھیے آپ نے کہ، اور یہ بھی علماء نے ایک وجہ بیان کی کہ انسان کی فطرت ترک نماز اور روزے کو تو گوارا کر سکتی ہے، لیکن مردہ بھائی کے گوشت کھانے کو گوارا نہیں کر سکتی. مردہ بھائی کا گوشت اس کو کھانے کو کہاں طبیعت گوارا کرتی. تو اس لحاظ سے علماء خاص طور پر اس کا تذکرہ کرتے. علماء تو بڑے عجیب و غریب طریقے سے غیبت سے منع کرتے رہے. آج کل دیکھیے بہت سی چیزیں رائج نہیں رہی، ختم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن علماء، ایک شخص پہلے زمانے میں ایک عالم کے پاس آیا اور آ کر غیبت کرنے لگے کسی کی. تو عالم نے پوچھا، غیبت سے روکا اس کو، کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی دشمنان اسلام کے ساتھ جہاد کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، ارے میں نے تو آج تک کبھی مرغی بھی ذبح نہیں کی. کہا افسوس کہ دشمنان اسلام تو تیرے شر سے محفوظ ہے، لیکن مسلمان کی عزت تجھ سے محفوظ نہ رہ سکی. تو جب کوئی اس طرح سے ایسا جواب دینے والا کوئی موجود ہو تو پھر دوسری کہاں ہمت پڑے گی کہ وہ. تو دیکھیے جب بھی کہا جاتا ہے کہ 3 محفلیں ایسی کہ جن پر رحمت خدا نازل نہیں ہوتی، 3 محفلیں ایسی، اس میں ایک تو ہے ذکر دنیا کی محفل، اور ایک ہے ہنسی مذاق کی محفل، اور ایک ہے غیبت کی محفل. ذکر دنیا کی محفل یعنی جس وقت ہم عام طور پر بس ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس میں جب بالکل لاپرواہ ہو جاتے ہیں نا تو گناہوں میں پڑتے چلے جاتے ہیں. اس موقع پر جو ہے اس پر رحمت خدا نازل نہیں ہوتی. غیبت کی محفل پہ نہیں ہوتی، اور ہنسی مذاق والی جو محفل جس میں ہر وقت بس لطیفے اور ہنسی مذاق اور مذاق اڑایا جا رہا ہے اور نقلیں اتاری جا رہی ہیں اور مذاقہ اڑایا جا رہا ہے، استہزاء کیا جا رہا ہے لوگوں کے ساتھ، اس پہ بھی رحمت خدا نازل نہیں ہوتی. جب یہ ہمارے ہاں وہ جو 3 سٹیجز ہیں نا، دیکھیے پہلے تو جس وقت غیبت کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہی جیسے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے سب لوگ کھا رہے ہیں. دیکھیے اس کی خاص، میں نے کہا تھا نا آپ کو، ہم برزخی شکلیں کبھی کبھار آپ کو صرف دماغ میں جو روایتوں میں چیز بیان ہوئی ہیں وہ اس طرح کی صورتحال ہوتی، جس کسی ایک کا آپ ذکر کر رہی ہیں اور سب لوگ اس طرح سے گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں گویا اس کا. تو یہ دماغ میں رہے، کبھی بھی غیبت کا موقع آ جائے تو دماغ میں رہے کہ کس طرح سے ایسا ہوتا ہے. اور گویا اس وقت ہم یعنی مردہ بھائی کا گوشت، جس طرح جو گدھ وغیرہ ہوتے، گدھ یہ مردہ اپنے افراد کا کس طرح سے گوشت کھاتے ہیں کسی بھی مردار چیز کا. ابھی تک جو چیز بات بیان ہوئی تھی کہ ہنسی مذاق کی جو محفل، تو اس میں بھی علماء نے کیسے بیچ میں بات آ گئی تو بتا دوں کہ اس کی 3 کیٹیگریز بیان کی گئی. ایک تو کہتے ہیں تبسم، مسکراہٹ، کہ جیسے کہ آپ کے سامنے آیت اللہ خامنہ ہی مسکرا رہے ہیں. ایک ہوتی ہے مسکراہٹ، یہ اسلام میں پسندیدہ. اس کے بعد جیسے قرآن کی آیت بھی اس سلسلے میں، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، سلیمان چیونٹی کی بات سن کر مسکرائے. وہ جو آپ پڑھتی ہیں نا قرآن کی آیت بھی
کہ جب سلیمان کا لشکر آنے والا تھا تو چیونٹی نے کہا، باقاعدہ چیونٹی کا جملہ قرآن نے نقل کیا کیا چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون نہ ڈالے. تو سلیمان فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان چیونٹی کی بات سن کر مسکرائے. پہلا درجہ ہوتا ہے مسکراہٹ کا، جیسے کہ آپ نے تصویر میں دیکھا. اس کے بعد دوسرا درجہ ہوتا ہے، اسے ضحک کہتے ہیں، ضحک، ضاد بڑی ہے کاف، یعنی اس طرح سے مسکرانا کہ جس میں دانت ظاہر ہو جائیں. پیغمبر کی سیرت میں یہ تبسم بھی ملتا ہے، یعنی مسکراہٹ کہتے ہیں اس طرح سے، یعنی مسکرانا کہ جس میں دانت ظاہر نہ ہو. ضحک کہتے ہیں اس طرح کی مسکراہٹ جس میں دانت ظاہر ہو. اور تیسری چیز ہے جو ناپسندیدہ، جس کو قہقہا کہا گیا. یہ ایسی بیچ میں بات آ گئی، وہ غیبت سے متعلق تو نہیں تھی، لیکن ایسی بیچ میں ایک بات آ گئی تو قہقہا لگانا یہ اسلام میں اتنا پسندیدہ شمار نہیں کیا گیا، لیکن بہرحال مباح چیز ہے، اگر کسی کا دل چاہ رہا ہے تو قہقہا لگا سکتا ہے.